عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو نظام بنایا تھا. یہ مدینے کا والی رات کی طریقے میں نکلا، دیکھتا ہے آواز آ رہی ہے ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر. ہاں عمر ہلاک ہو جائے، ویل لعمر. دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک بوڑھی اماں، پانی رکھا ہوا ہے، بچے رو رو کے سو چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں. رک گئے، کہتے ہیں یا اماں، اے میری ماں، عمر ہلاک کیوں ہو جائے؟ کہتے ہیں عمر ہلاک کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ خلیفہ بنا بیٹھا. تو پوچھتی ہیں یا اماں وما الذی یدری عمر، عمر کو کس نے بتایا ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے ہیں؟ تو اس نے چمچ تو چھوڑا، کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا. اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں دیکھوں میری رعایا میں بھوکا کون ہے. عمر کی چیخیں نکل گئی، واپس آئے، رات کی طریقے میں بیت المال کھولا، بوری میں ڈالا ساز و سامان. صحابی آگے بڑھ کے اٹھانے، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں بوری اٹھا لو گے کیا قیامت کو بھی تم میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ وہاں پہنچے، پیش کیا، کھانا پکا رہے ہیں، ساتھ مل کے کھانا پکایا. صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین گھر واپس چلتے ہیں، کافی دیر ہوگی. کہا جس طرح ان کو روتے دیکھا ہے عمر اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ان کو مسکراتے نہیں دیکھے گا. اور وہ وقت تھا کہ جب خلیفہ وقت جو ہے اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے منہ میں لقمے ڈال رہا تھا. یہ دعویٰ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک لقمے ڈالنا ہے کسی کے منہ میں، ایک یہ کہ لقمہ جو ڈل رہا ہے وہ بھی چھین لینا. رات کی طریقے میں عمر نکلے ہیں. ایک شخص بیچارہ، ایک شخص پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. کون ہے آپ؟ تو جی مسافر ہوں، بیوی ساتھ ہے، خیمے میں ہے، ہم خلیفہ سے ملنے آئے تھے لیکن امید سے میری بیوی ہے، لگتا ہے اللہ کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں. کہتے رک جاؤ. واپس گئے گھر، خاتون اول کو اٹھایا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا علی کی بیٹی ہیں. کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اے ام کلثوم اٹھو، ایک نیکی اللہ کھینچ کے تیرے گھر میں لے آئے. فقامت، کھڑی ہوئی، وابتسمت، مسکرائی، واستبشرت، خلیفہ کے کہنے پہ خوش ہو گئی. کہتی ہیں ابشر، خوش ہو جائی، میں تیار ہوں، کہاں جانا ہے؟ وتوضأت، وضو کیا. خاتون اول خلیفہ کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. خاتون اول کو خلیفہ کہتا ہے ایز اے گائنی ڈاکٹر آپ خیمے میں جاؤ اور میں اس کے ساتھ ذرا کھانے کا بندوبست کروں. خلیفہ وقت جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا پکوا رہا ہے. اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے. کھانا پکا کے حوالے کیا، کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اذهب فانسها، جاؤ اس کے ساتھ معانست کرو. اور اپنی بیوی کو لے گیا اور گھر جا کے اپنے گھر میں جا کے دونوں سجدہ ریز ہو گئے. اللہ تیری توفیق سے آج یہ ذمہ داری تو نے ہم سے پوری کرواتی ہے. اور یہ شخص اپنے خیمے میں سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اتنے لوگ اچھے ہیں، اس خلیفہ کتنا اچھا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں. صبح اٹھ کے آیا، سیدنا عمر بیٹھے تھے، کہتے جی خلیفہ سے ملنا ہے. تو جی فرمائیے. کہتے نہیں آپ تو رات کو میرے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے اور کھانا پکا رہے تھے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. کہتے ہیں آپ حکم کیجئے، لوگ مجھے خلیفہ بھی ویسے کہتے ہیں، کوئی کام ہے تو بتائیے. یہ ہے وہ راز جو اللہ کے رسول نے سمجھایا. بیٹھے بیٹھے عمر کانپ رہے ہیں. اتنا جرار شخص کہ اس کا نام سن کے کیسر کانپتا تھا. روم کا بادشاہ، اتنی بڑی فوج کا مالک، وہ کہا کرتا تھا پتہ ہی کرو عمر ہے کون. انہو قد اکل کبدی، اس کے تو خوف نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے.
اور وہ کانپ رہا ہے کس بات پہ؟ اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی خچر جاتا جاتا پھسل گیا تو اللہ قیامت کو مجھے پوچھیں گے تو نے خچر کے لیے بھی راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ لِوَلَمْ تُسَوِّي، عمر تم نے یہ راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ روڈز اچھے کیوں نہیں بنائے جہاں خچر جو ہے بیچارے وہ سامان لے کے جاتے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو؟